والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لیگل اویئرنیس دی جائے اور آپ لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ہم لوگ منصف کوٹ ٹنگڈار کی طرف سے یہاں آج پہنچے ہیں اور یہ لیگل اویئرنیس پروگرام جو ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے، خصوصاً جو آپ کے پراپرٹی رائٹس ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اگر ایک عورت جو کہ بالغ ہو کے شادی شدہ ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کی طرف سے جو اس کے حقوق ہیں وہ وہاں پہ ختم ہو گئی۔ آپ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ جاری ساری رہتے ہیں، چاہے آپ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں۔ جب آپ کی شادی شدہ ہو جاتی ہے تب آپ کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ خاوند کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور ماں باپ کی طرف سے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی شادی ہو گئی تو جو آپ کے ماں باپ یا بھائی بہنوں کی طرف سے حقوق ہیں وہ ختم ہو گئے۔ آپ کے پراپرٹی رائٹس جو ہوتے ہیں، جو بھی آپ کی حصہ داری ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ بنسبت ہر ایک کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو۔ جو آپ کی پراپرٹی رائٹس ہیں، چاہے وہ بھائی بہنوں سے ہوں، اگر ماں باپ موجود نہیں ہیں، آپ کے بھائی بہن موجود ہیں، آپ کے پراپرٹی رائٹس آپ اویل کر سکتے ہیں۔ باقی جو رائٹس ہیں، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں، آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ آگے نہیں چلتی ہے، تو طلاق کے باوجود بھی جو آپ کے حقوق ہیں وہ خاوند کی طرف سے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحصیل لیگل سروسز کمیٹی کرنال کی طرف سے میں آئی سی ڈی ایس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ آج کے موضوع کے لیے اپنے سٹاف کو یہاں پہ ریڈی رکھا ہے، اور جس قدر یہاں پہ گیدرنگس ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کا آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ آپ کے سامنے میں ایز اے ریسورس پرسن تعینات کیا گیا ہوں 3 ٹاپکس کو لے کر۔ پہلا ٹاپک ہے آپ کا جو اویئرنیس دینی ہو، پروٹیکشن آف وومن فرام ڈومیسٹک وائلنس۔ دوسرا جو ہے وہ ہے آپ کے پراپرٹی رائٹس اور ورک پلیس پر آپ کے کیا کیا حقوق ہیں، ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ پروٹیکشن آف وومن فرام ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بیسیکلی مسلمان ہم سب کو اللہ کی طرف سے ہدایت کامل ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسلام نے ایک مکمل تعلیم ہم کو دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قانون بنے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کی شادی کسی کے گھر میں ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد اس عورت پر جو ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، چاہے اس کو مارا جاتا ہے، چاہے اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، چاہے اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے، یا اس کا خاوند اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، اس کے اخراجات نہیں اٹھاتا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈومیسٹک وائلنس میں آتی ہیں۔ اس کو بولتے ہیں گھریلو تشدد۔ اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ گھریلو تشدد۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، عورتوں کے متعلق بہت سارے قوانین بنے۔ انڈین پینل کوڈ کے اندر بھی عورتوں کو بچانے کے لیے بہت سارے قانون بن گئے، لیکن یہ قانون تب نافذ ہوتے تھے جب معاملے ہو جاتے تھے۔ عورت کو مار دیا جاتا تھا یا گھر سے نکال دیا جاتا تھا یا ڈوری کے لیے اس کو تنگ کیا جاتا تھا۔ جب چیزیں ہو جاتی تھی تب قانون نافذ ہوتے تھے، بچانے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا ہوا۔ پھر 2005 کے اندر جا کر سینٹرل گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا جس کا نام پروٹیکشن آف وومن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ، کہ عورتوں کو اس سے پہلے کہ اس پر کوئی کام ہو جائے، کوئی جرم سرزد ہو جائے، اس کو مارا جائے یا گھر سے نکالا جائے یا اور کوئی تشدد اس پر کیا جائے، اس کو بچا لیا جائے، پہلے ہی اس کو بچا لیا جائے۔ اس کے لیے یہ قانون آیا۔ یہ قانون کیا ہے کہ جب بھی کسی عورت کو اس کے سسرال کے اندر
हस्बैंड की तरफ से या इन लॉज में से किसी की तरफ से भी, चाहे वो उसकी सास हो, ससुर हो, कोई देवर हो या कोई भी हो, अगर कोई इसको तंग करता है किसी तरह से, तो वो जो है अपने उस तशद्दुद के मसले में पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है, मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर सकती है, या जो भी प्रोटेक्शन अफसर होगा उसको राब्ता कायम करेगी और उसको वहाँ से एक फ्री एडवोकेट जो है वो मिल जाएगा, यानी उसको कोई भी पैसे देने की इस मसले में ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आपकी लोकेलिटी के अंदर आपके सेंटर्स की हदूद में ऐसी कोई भी औरत आती हो जिसकी आपके पास ये रिपोर्ट हो कि उसके हस्बैंड या इन-लॉज की तरफ से ऐसी कोई रुकावट है, तो आप उसको सुजेस्ट कर सकती हैं कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है आप जाइए कोर्ट में, वहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट है, उसको लीगल सर्विसेज बोलते हैं, आप उनके पास जाइए और बोलिए कि हमको फ्री में एडवोकेट दे दीजिए, हमारे साथ घर वाले ये जुल्म करते हैं, उसको फ्री में एक एडवोकेट मिल जाएगा। उसके बाद जितनी भी असिस्टेंस उसकी होगी उसकी तरफ से जो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी जैसा आपके पास, वो सारे रिलीफ जो है वो उसमें उसको मिल सकते हैं, उसको एकदम से प्रोटेक्शन मिल सकते हैं, यानी कि किसी पुलिस ऑफिसर को, या कभी कभार हम कोर्ट की तरफ से आपके जो CDPO होते हैं ये एज ए प्रोटेक्शन अफसर उसमें तैनात किए जाते हैं, या किसी भी अफसर को जो भी कोर्ट को मुनासिब लगेगा कि ये अपॉइंट होना चाहिए, वो उसका प्रोटेक्शन अफसर एकदम से मुकर्रर किया जाएगा। उसके बाद उस औरत का जो खर्चा है वो भी एक साथ में कोर्ट जो है वो पहले दिन से ग्रांट करती है, जितनी उस लेडी की जो है वो हैसियत है, कैपेसिटी है, उसका स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से उसको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी होंगे वो कोर्ट पहले दिन से ही उसको जो खर्चा है वो लगा देती है। उसके बाद अगर उसको घर से निकाला गया तो उसके रेजिडेंस का कोर्ट जो है वो इंतजाम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनसेशन जो है उसको वो मिलती है, घर वालों जो भी उस पर तशद्दुद करता है उससे बचाया जाता है, हॉस्पिटल में उसको लिया जाता है, वहाँ उसको उसका इलाज मुआवजा कराया जाता है, तमाम सहूलतें जो हैं उसको इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो औरत होगी कोर्ट उसको ग्रांट करता है। डोमेस्टिक वायलेंस चलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, मेरी जायदाद के अंदर क्या हुकूक हैं, विरासत में मेरे क्या हुकूक हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए यानी कि औरतों के लिए बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दिया इस चीज़ के बारे में, और सूरह निसा पूरी नाज़िल कर दी कुरान शरीफ के अंदर। सूरह निसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तर्जमा के साथ पढ़िए। सूरह निसा के अंदर औरतों के मुताल्लिक प्रॉपर्टी की जितनी भी डिटेल है वो दी गई है कि औरत जब उसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी या इवन घर में ही रहेगी तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या हिस्से होते हैं। वैसी वालदा अगर उसकी औलाद होती है हस्बैंड की डेथ के बाद, अगर उसकी अपनी औलाद है तो उसको 8वां हिस्सा मिलता है, अगर औलाद नहीं है तो 4था हिस्सा मिलता है। और ये औरत का जो हिस्सा है ये बाप की विरासत में बदस्तूर रहता है जब तक वो किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, ऐसा डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्डेबल डॉक्यूमेंट हो, ऐसा नहीं कि कोई किसी से कह दिया कि मैंने आपको छोड़ दिया, इससे भी हिस्सा खत्म नहीं होता है, या भाई या घर का कोई भी आदमी फरारी तौर पर अपना इंतकाल करा ले जिसमें औरत को निकाल दे तब भी हिस्सा खत्म नहीं होता है। हिंदुस्तान का आईन बना है उसमें भी आप लोगों के जो है औरतों के जो राइट्स हैं वो इसी तरह से कायम है। आर्टिकल 14 हो, 15 हो, आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 21 हो, आर्टिकल 1990 हो, आर्टिकल 23, 24 हो, इस तरह से रिलीजियस राइट, आपके एजुकेशनल राइट्स हर चीज़ में हो। और आर्टिकल 16 के अंदर रिजर्वेशन की बात हो, तमाम तरह पर औरतों के जो हकूक हैं वो महफूज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी किए गए हैं और इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है ये सभी आपके लिए काफ़ी है। बाकी वस्सलाम। मैं अपने वकला हज़रात की तरफ से आप सबको एश्योर करना चाहूँगा, आप जब चाहें मुंसिफ कोर्ट टंगडार तशरीफ़ ला सकते हैं और जो आपकी लीगल एडवाइस है वो आप जो भी आपकी गुजरात होंगे वो आप हमारे साथ आके शेयर कर सकते हैं और फ्रीली लीगल एडवाइस ले सकते हैं। उसके बाद लीगल सर्विस अथॉरिटी है जिसके इंचार्ज हैं हमारे नसीम साहब, ये अपनी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एडवोकेट आपको दे सकते हैं जो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लीगल एडवाइस और आगे आपका केस संभालेंगे। और इसके बाद आपको एक मैं थॉट बोलना चाहूँगा कि विद राइट्स कम्स ड्यूटीज, हकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ भी साथ होते हैं। जो आपके हकूक़ हैं उनके साथ साथ आप लोगों के लिए फ़राइज़ भी हैं। आप इंशाल्लाह अपने फ़राइज़ को अंजाम दीजिए और उसके बाद जो है आपके जो हकूक़ हैं वो आपसे ना कोई छीन सकता है ना ले सकता है। सिर्फ आपको आपके हकूक़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। उन्होंने आप तक काफ़ी अच्छी मालूमात पहुंचा दी है। अब आज का माशरा ऐसा है कि हर एक के पास नॉलेज है, नॉलेज हर एक के पास है, लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल करना
کیسے کیا جائے، اس چیز کی جانکاری تھوڑی بہت میں آپ سے کہوں گا. جو سابقوں نے کہہ دیا اسی کو میں تھوڑا مزید آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں جیسے شبیر صاحب نے کہا کہ حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں ہیں. آپ اپنے حقوق کے لیے تبھی آواز اٹھا سکتے ہیں جب اپنی ذمہ داریاں آپ پوری کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے گھر میں ہیں، وہ آپ کو مار پٹائی کریں یا کوئی اور چیز چل رہا ہے، آپ کے ساس کے ساتھ چل رہا ہے یا آپ کی نند کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ان کے پاس بھی لیگل رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی لیگل رائٹس ہیں، سیم لیگل رائٹ جو آپ کے پاس ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی رائٹ انفرنج ہو جاتا ہے اس کے لیے لیگل ریمیڈیز ہیں. سب سے پہلے بحثیت یہ، ہم جو سارے ہیں ایک انسان ہیں. انسان کی حیثیت سے چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ہمارا جو آئین ہے، ہندوستان کا آئین ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں، اس کا آرٹیکل نمبر 21 جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سب کو رائٹ آف لائف اینڈ لبرٹی، کیا کہتے ہیں اس کو، رائٹ آف لائف اینڈ لبرٹی، زندہ رہنے کا اور اپنی زندگی کو اور اس کا بیٹا. آپ دیکھیں جب آپ والدین کے گھر ہیں، اگر وہاں پہ آپ کا کوئی وراثت میں جو حصہ ہے نہیں دے رہا تو آپ کس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اپنے والدین کے خلاف. لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے اندر نظر ڈالی ہے کہ میں ان کے حق پورے کر رہی ہوں. آپ کا حق تو ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد آپ دیکھیں، دوسری بات ہم دیکھیں، آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوسائٹی کے اندر بھی آپ کے کچھ حقوق ہیں. جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا امپلائمنٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. آرٹیکل 16 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی عورت یا مرد ان کو اگر کسی جگہ امپلائمنٹ کے لیے ان کو ڈپیوٹ کرنا ہوگا تو وہاں ان پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، نہیں یہ مرد ہے یا عورت ہے. ایون کہ سیلری جو ان کی تنخواہ ہے اس میں بھی برابری ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. اگر ایسا ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ لیگل ریمیڈیز، جو آپ نے بتایا. دیکھیں پہلے اگر آپ کے گھر میں جو آپ کی وراثت کا مسئلہ ہے اس کے تحت، وہ تو آپ کو سول ڈسپیوٹ کے تحت آپ جا سکتے ہیں اپنے حق لینے کے لیے، اس میں آپ کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں. یا اس کے بعد جو آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کے سسرال میں آپ کے خلاف کوئی کیا کہتے ہیں اس کو تشدد ہو جاتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس جسے ہم جو ہمارا آج مین ٹاپک ہے جس میں ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہے. دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس جب ہو جاتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے 3 چیزیں ہیں جو ایک عورت کے ضروری ہیں، جو ملنی چاہیے. سب سے پہلی چیز اس کا جو ہے کہ جو اس پہ تشدد ہو رہا ہے فوری طور بالفور اس پہ روک لگنی چاہیے، وہ اس سے بچ جائے. وہ کیسے بچے گی؟ اس کے لیے جو لیگل ریمیڈیز ہے اس میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا آگے. اور دوسری چیز اس کے بعد اگر اسے گھر سے نکالا گیا ہے تو اسے اس گھر میں حق دیا جائے. اس کے بعد ایک عورت جو ہوتی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو میجورٹی آف جو عورتیں ہیں ان کے پاس نوکری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے. تو تیسرا جو ان کا رائٹ ہے کہ انہیں مانیٹری ریلیف دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا فاروق صاحب نے بات کی، شبیر صاحب نے بات کی، اس میں جو انہوں نے کہا کہ آپ جج صاحب کے پاس جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں سیکشن 12 آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے اندر. اور اس کے بعد جو جج صاحب ہوں گے وہ آپ اس کا پروٹیکشن آفیسر دے دیتے ہیں، آپ لوگ کیس کر دیں گے یا ہمارا کوئی اور چیز چل رہا نہیں. سوسائٹی کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی شعبے، ہر ایک شعبے میں آپ کیا ہیں؟ مرد کے شانہ بشانہ ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، لاسٹ اس سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ اسلام کے اندر عورت کو مرد کی برابر حقوق میں برابر کیا گیا، لیکن جو وہاں پہ حاکم ہے وہ کون ہے؟ وہ مرد ہی رہے گا. کوئی بھی عورت اگر جو اس کے اوپر اس کا والد کا سایہ ہے یا اس کے شوہر کا سایہ ہے یا اس کے بھائی کا سایہ، اگر وہ اس سے ہٹ کے ان کی نافرمانی کر کے چلے گی تو آپ دیکھیں کہ اس کے جو رائٹس ہوں گے وہ تو انفرنج ہوتے ہی ہوں، پھر تو ہوں گے نا، کیونکہ اس نے جب ان کی نافرمانی کی وہ کون کو اس کا حق دیں گے؟ سب سے پہلے بچہ ہوگا اس کی جو میٹرنٹی لیو ہوگی وہ پیڈ ہوگی، اس کی سیلری میں سے وہ دن جو ہیں وہ نہیں کاٹے جائیں گے. یہ جو حقوق ہے یہ آپ سب کو یہاں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ سپریم کورٹ نے مینڈیٹری کیا ہے، پیڈ میٹرنٹی لیو فار آل دا وومن whether they are working in private sector or whether they are working as a public employee. اس کے بعد میں اپنی ایک بہن جن کا نام ہے انور جان، ان کو یہاں بلانا چاہوں گا کہ وہ تھوڑا اپنے خیالات کا اظہار کیے. اپنے دیکھیے اپنے خیالات اپنے گھریلو تشدد آج کے اس دور میں ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب رشتے میں ایک شخص دوسرے شخص کو تکلیف دیتا ہے. اس گھریلو تشدد میں خاص کر کسی کو مارنا یا اس سے برا محسوس کرنا شامل ہے.
ये अक्सर ख़ानदान या रिश्ते में होता है और तशद्दुद ख़ासकर औरतों को गैर महफूज बना देता है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद इनके ज़हनी जिस्मानी नशो व नुमा को रोक देता है। इस तशद्दुद पर बात करना और उन लोगों की मदद करना ज़रूरी है जो इस वक्त इस मुसीबत में घरेलू तशद्दुद को रोकने और घरों को महफूज बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करना होगा। हमें सब मिलकर काम करना होगा। बाकी वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सीनियर एडवोकेट जो हैं हमारे एडवोकेट फारूक साहब जो हमारे इस प्रोग्राम के रिसोर्स पर्सन हैं और पूरी बार को मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जो तहसील लीगल सर्विस कमेटी है ये इनकी बदौलत चलती है, क्योंकि जो जहाँ भी हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है वहाँ हमें लीगल फ्रेमवर्क में जो लीगल एडवाइस या कानूनी तौर पर जो रोशनी डालनी होती है किसी भी टॉपिक पे, तो ये हमारे जो बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और ये हमारे जो एडवोकेट हैं, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर जो लीगली एडवाइस होती है वो इनसे हट के ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। तो हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं वो इन्हीं की बदौलत होते हैं। तो उसके बाद में अपना जो डिपार्टमेंट है हमारा ICDS, हमने ये डिपार्टमेंट इसलिए चुना क्योंकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन है और ये वुमेन यहाँ ही हमें अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ ही मिलेगा, क्योंकि हम जो अगर यहाँ 10 वुमेन होंगी वो 10 वुमेन जो ये सुन के जाएंगी 10 और दूसरों को बताएंगी। तो इसी डिपार्टमेंट के ज़रिए से जो वुमेन्स के रिलेटेड जो भी इशू हैं वो आगे सोसाइटी में जाएंगे इसी डिपार्टमेंट के ज़रिए। तो मैं आप सबका हमारे जो PLB हैं इस लीगल सर्विस कमेटी के, उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। वस्सलाम।